بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر دور حاضر کے ایک ایسے شخص پر صادق ہوتی ہے جو کئی برسوں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں لیے نفرت پھرتا رہتا تھا۔ ہر وقت اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا، جو مسلمانوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر نقاب پوش عورت کو بازار یا دکانوں پر دیکھتا تھا تو پھر وہ بھڑک اٹھتا تھا۔ ایسا ہی شخص کا ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے پیش خدمت ہے، جو دل میں ارادہ لیے پھرتا تھا مسجد کو اڑانے کا، اور آج وہی شخص مسجد کا پاسباں بن گیا۔ برسوں سے کسی کے قلب و ذہن میں موجود نفرت کو بدلنے کے لیے شاید ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک امریکی شخص کے ساتھ ہوا جو اسلام کا نام سن کر چڑھ جاتا تھا۔ وہ مسجد کو دھماکے سے اڑا کر سینکڑوں لوگوں کو موت کی نیند سلانا چاہتا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں نہ صرف اس کی سوچ بدل گئی بلکہ وہ خود بھی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ رچرڈ میک کنی کی کہانی ہے۔ رچرڈ میک کنی نے 25 سال تک امریکی میرین فورس میں خدمات انجام دیں۔ ملازمت کے دوران میک کنی کو کئی خلیجی ممالک میں بھی جانا ہوتا تھا، جہاں میک کنی ہمیشہ مسلمانوں کو جان لیوا دشمن کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہی نہیں، جب وہ امریکہ کے انڈیانا میں اپنے گھر واپس لوٹتے تو بھی ان کی نفرت ختم نہیں ہوتی تھی۔ میک کنی کی نفرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اگر کوئی حجاب پہننے والی خاتون مقامی اسٹور میں موجود ہوتی تو میک کنی کی اہلیہ اس کا راستہ تبدیل کروا دیتی تھی۔ بعد میں میک کنی کی نفرت اس قدر بڑھ گئی کہ اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک انٹرویو میں میک کنی نے بتایا کہ انڈیانا کے منسی میں رہتے ہوئے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو انہیں مسلمانوں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ میک کنی کو محسوس ہوا یہ اس کا ملک اور اس کا شہر ہے، اور یہی سوچ اسے اس مقام پر لے گئی۔ جب میک کنی کو لگا کہ اب ان لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہیے، نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے میک کنی نے مسجد کو دھماکے سے اڑا دینے کا ارادہ کیا۔ میک کنی نے سن 2009 عیسوی میں جمعہ کے روز دھماکہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس دن مسجد کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہ دھماکے میں کم از کم 200 افراد کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ رچرڈ میک کنی کا خیال تھا کہ اس کے دھماکے میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور زخمی ہوں، لیکن میک کنی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور اس کے پیچھے کی وجہ واقعی چونکا دینے والی تھی۔ سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہی جا رہا تھا۔ جب میک کنی مسجد کے دروازے سے گزر رہے تھے تو اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی، یہاں تک کہ اس وقت تک میک کنی کو لگا کہ یہ تمام لوگ قاتل ہیں۔ میک کنی کو مدعو کرنے والوں میں ایک افغان مہاجر ڈاکٹر صابر بہرمی، ان کی اہلیہ بی بی بہرمی اور ایک مقامی شخص شامل تھے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جیسا کہ میک کنی نے سوچا تھا۔ انہوں نے میک کنی کو بطور مہمان خصوصی ان کو عزت دی۔ کچھ ہی دیر میں میک کنی کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں جیسا وہ سوچ رہے تھے۔ میک کنی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ انتہائی سادہ اور خوش مزاج تھے۔ وہ سب اپنی زندگی سے خوش تھے اور امریکی ہونے پر بھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب میک کنی کے ساتھ بات کرنا پسند کر رہے تھے۔ اس تجربے نے میک کنی کی سوچ بدل دی اور اس کے بعد وہ کثرت سے مسجد میں آنے لگے۔ تقریباً 8 ہفتے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد وہ 2 سال تک مینسی میں اسلامک سینٹر کے صدر بھی رہے، جنہوں نے سب سے پہلے میک کنی کو مسجد کے اندر مدعو کیا اور شفقت، محبت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا تھا۔
انہیں اندازہ تھا کہ کچھ غلط ہے اور وہ خوف زدہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میک کنی کو گلے لگا لیا۔ ان سب لوگوں میں ایک جادوئی طاقت تھی، اور ایسا کرنا ایک فن ہے جو آج کل معدوم ہو چکا ہے۔ میک کنی مسجد کو اڑانے کی منصوبہ بندی کے 13 سال بعد بھی مسلمان ہیں۔ اب وہ نہ صرف ایک سماجی کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں، بلکہ نفرت مخالف کارکن اور ایک بہترین اسپیکر بھی بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسا ہی اخلاق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔